سوال ہے حدیث کی روح سے آخرت کی کھیتی کون سی ہے؟ جواب ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اسلامی سلطنت کے غیر مسلموں کو کیا کہتے ہیں؟ ذمی کہتے ہیں۔ سوال ہے اہل عرب کس کی اولاد میں سے ہیں؟ جواب ہے اہل عرب سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ سوال ہے جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی اور روح آنکھوں میں پہنچی تو آپ علیہ السلام کی نظریں کہاں پڑی؟ جواب ہے جنت کے پھلوں پر پڑی۔ سوال ہے جنگ جمل میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کس کے خلاف لڑے؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کو حابیل کے مرنے کی خبر کس نے دی تھی؟ جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہمیشہ قرض کیوں لیتی تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اکثر قرض لیا کرتی تھی۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ قرض کیوں لیتی ہیں؟ بولی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو بندہ قرض ادا کرنے کی نیت رکھتا ہے اللہ اپنی جانب سے اس کے لیے مددگار مقرر کر دیتا ہے تو اسی مددگار کی جستجو کرتی ہوں۔ سوال ہے حضرت نوح علیہ السلام کا لقب نوح کیوں ہوا؟ جواب ہے نوح علیہ السلام کے لقب سے آپ اس لیے مشہور ہوئے کہ آپ خدائے تعالیٰ کے خوف سے روتے بہت تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی نینوا میں 9 سال کی دعوت حق پر کتنے لوگ ایمان لائے؟ دو لوگ۔ خانہ کعبہ میں کلمہ کو بلند آواز میں پڑھنے والے پہلے صحابی کون ہیں؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے سب سے پہلے مہندی کس نبی نے استعمال کی؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال ہے عباسی خلافت کو مذہبی تقدس کا جامہ کس نے پہنایا؟ جواب ہے ابو جعفر منصور نے۔ سوال ہے غزوہ خندق کے دوران کھدائی ایک زبردست چٹان جب کسی سے نہ ٹوٹی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا معجزہ ظہور میں آیا؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھاوڑے کے ایک ہی وار سے چٹان ریزہ ریزہ کر دی۔ سوال ہے قرآن مجید میں سب سے کم استعمال ہونے والا حروف کون سا ہے؟ جواب ہے قرآن مجید میں سب سے کم استعمال ہونے والا حرف ذو ہے۔ سوال ہے کرامن کاتبین جو 2 فرشتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ جواب ہے انسان کے اعمال درج کرتے ہیں۔ کس نے 3 بار آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کشتی میں شکست کھائی؟
رکانہ پہلوان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کشتی لڑ کر مسلسل 3 بار شکست کھائی۔ مدینے میں یہودیوں کے کتنے قبیلے آباد تھے؟ مدینے میں یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے آباد تھے۔ نجی اللہ کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کو۔ سوال ہے وہ خوش نصیب بادشاہ کون ہے جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی؟ جواب ہے اسحامہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی بشارت کس دن ملی تھی؟ سوموار کے دن۔ سوال ہے اگر تلاوت کرنے والا ایسی جگہ تلاوت کر رہا ہے جہاں بہت سے لوگ بیٹھے ہیں تو کیا وہ سجدہ کی آیت آہستہ پڑھ لے تاکہ دوسرے لوگ نہ سنیں؟ جواب ہے جائز ہے، بلکہ بہتر یہی ہے کہ وہ آہستہ پڑھے۔ سوال ہے بتائیں کیا یہ درست ہے کہ جن چیزوں سے وضو اور غسل ختم ہو جاتا ہے ایسی چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب ہے جی ہاں۔ جب لوگ جھوٹی احادیث بیان کریں گے تو یہ کس وقت کی نشانی ہے؟ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ صحیح احادیث سے انکار کریں گے اور جھوٹی حدیث بیان کریں گے۔ سوال ہے حدیث کے مطابق وہ کون سا عمل ہے جو چونٹی کی چال سے بھی زیادہ خفیف ہے؟ جواب ہے ریاکاری۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ختنہ 13 برس کی عمر میں کس نے کیا تھا؟ آپ علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب 26 ذوالحج 23 ہجری کو فجر کی نماز کے وقت زخمی ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ نماز کی امامت کے لیے کھڑا کر دیا؟ جواب ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ حضرت یوسف علیہ السلام جس وقت مصر میں داخل ہوئے تو اس وقت مصر میں کس خاندان کی حکومت تھی؟ ہکسوس خاندان کی حکومت تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر سورج گرہن پر کیا ارشاد فرمایا تھا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورج کسی کی موت یا حیات کے سبب بے نور نہیں ہوتے بلکہ یہ خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ سوال ہے خوشبوؤں کا شہر کون سا ہے؟ جواب ہے پیرس۔ سوال ہے سورہ نساء کا نام سورہ نساء کیوں رکھا گیا؟ جواب ہے اس صورت میں عورتوں کے حقوق، عورتوں کے معاملات بیان کیے گئے ہیں۔ نساء عورت کو کہتے ہیں، اس لیے اس سورت کا نام سورہ نساء رکھا گیا ہے۔
سوال ہے عبداللہ بن سبا کن کے دور میں تھا؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں۔ سوال ہے قرآن پاک کی کون سی سورت کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کے نام پر ہے؟ جواب ہے سورہ قریش۔ قرآن مجید میں کل کتنے ملائکہ کا نام موجود ہے؟ قرآن مجید میں کل 7 ملائکہ کا نام موجود ہے۔ سوال ہے کس پرندے کے سر پر حضرت سلمان علیہ السلام کی نشانی ہے؟ جواب ہے ایک روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے ہدہد کے سر پر جو تاج ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دی ہوئی نشانی ہے۔ کعب بن اشرف کو کس نے قتل کیا؟ محمد بن مسلمہ انصاری اور ان کے ساتھی۔ سوال ہے مسجد اقصی کی سب سے پہلے کس نبی نے بنیاد رکھی؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ سوال ہے نمازوں میں سستی کرنے والے قیامت کے دن کس کی شکل میں اٹھیں گے؟ جواب ہے سور کی شکل میں۔ سوال ہے وہ کون سا گناہ ہے جسے فرشتہ نامہ اعمال میں نہیں لکھتا؟ جواب ہے وہ صغیرہ گناہ جسے کرنے کے بعد انسان توبہ کر لے۔ سوال ہے یروشلم پر اسلامی قبضہ کب اور کس کے دور حکومت میں ہوا؟ جواب ہے 16 ہجری 637 عیسوی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں۔ اسلام میں حج کب فرض ہوا؟ نو ہجری میں۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ اس رات کو غروب آفتاب کے وقت سے ہی پہلے آسمان پر تجلی فرماتا ہے کوئی استغفار کرنے والا میں اس کی مغفرت کر دوں، کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق دے دوں۔ یہ کون سی بابرکت رات ہے؟ جواب ہے شب قدر کی۔ پہلی وحی کس تاریخ کو نازل ہوئی؟ 17 رمضان المبارک کو۔ سوال ہے جنگ جمل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کب لڑی گئی؟ جواب ہے 656 ہجری میں۔ حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے کس بیٹے کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پالا تھا؟ محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ تھا؟ ہم زلف تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 4 نکاح کیے۔ عجیب اتفاق ہے کہ وہ چاروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالیاں تھیں۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر نازل ہونے والا سلوہ کیا تھا؟
जवाब है बटेरों की तरह जानवर थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद ने ख्वाब सुनकर क्या हिदायत की थी? आप अलैहिस्सलाम के वालिद ने हिदायत की कि इस ख्वाब का जिक्र अपने भाइयों से ना करना। सवाल है खाना काबा में कितने बुत थे? जवाब है 360 बुत। सवाल है सबसे पहले काबा का तवाफ किसने किया था? जवाब है फरिश्तों ने। सवाल है सैफुल इस्लाम किस मुअज़्ज़िज़ साहबी का लक़ब है? जवाब है हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो का। सवाल है गज़वा ओहद में किन दो सहाबा को जासूसी के लिए रवाना किया गया? जवाब है गज़वा ओहद में हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत मोनस रजी अल्लाह ताला अन्हो को जासूसी के लिए रवाना किया गया। सवाल है कुरान मजीद में हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का नाम कितनी मर्तबा आया है? जवाब है कुरान मजीद में हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का नाम 8 मर्तबा आया है। कयामत तक आने वाले मुसलमानों के काम आने वाला एक बड़ा कारनामा हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत में अंजाम पाया। बताएं वो क्या कारनामा था? कुरान पाक का जमा करना और उसको मौजूदा तरतीब से मुरत्तब फरमाना। सवाल है किस नबी ने सबसे पहले अल्लाहु अकबर कहा? जवाब है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अल्लाहु अकबर कहा था। सवाल है क्या हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम एक वक्त में रसूल और बादशाह थे? जवाब है जी हां। सवाल है मुनाफिकों ने हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा पर तोहमत लगाई। इस पर बारात कुरान पाक की किस सूरत में नाजिल हुई? जवाब है सूरह नूर में। सवाल है वो जलीलुल कदर साहबी कौन थे जिनके मरने से अर्श खुदावंदी हिल गया था और 70,000 फरिश्तों ने इनकी नमाज जनाजा में शिरकत की? जवाब है हजरत साद बिन माज रजी अल्लाह ताला अन्हो। कौन सा शहद खाने से मौत वाक़ई हो जाती है? नेरियम ओलियंडर बड़ा ही आम सा पौधा है। हो सकता है आपने भी इसे कभी देखा हो। ये अक्सर लोगों ने अपने बागीचों में सजावट के लिए लगाया होता है। नेचुरल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक ये पौधा सेहत के लिए किसी भी सूरत फायदेमंद नहीं है। वैसे तो इसके फूल इंतहाई खूबसूरत होते हैं, लेकिन जो इनको खाएगा इसको कैट, डायरिया, यहाँ तक कि हार्ट अटैक भी हो सकता है, क्योंकि ये आपके जिस्म में खून की सप्लाई को रोक सकता है। अगर कोई शहद की मक्खी इन फूलों से रस चूस कर शहद बनाएगी तो वो शहद भी सेहत को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। वल्लाहु आलम। अहादीस की सबसे ज्यादा मोतबर किताब कौन सी है? सही बुखारी। सवाल है आले रोम का जिक्र कुरान पाक में कितनी मर्तबा आया है? जवाब है 1 मर्तबा।
بصرہ اور کوفہ کی چھاونیاں کس خلیفہ کے دور میں قائم ہوئی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں۔ سوال ہے جنت کے 8 دروازے کون سے ہیں اور ان کے نام؟ جواب ہے باب الصلاۃ، باب العریان، باب الجہاد، باب الصدقہ، باب الحج، باب الایمن، باب الذکر، باب القاظمین۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ روز قیامت مجھے اور آپ کو جنت کے ہر دروازے سے پکارا جائے، آمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر کس آسمانی کتاب میں آیا ہے؟ قرآن پاک میں۔ سوال ہے حضرت سلمان فارسی کا تعلق کس ملک سے تھا؟ جواب ہے حضرت سلمان فارسی کا تعلق مصر سے تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے سال کو کیا کہا جاتا ہے؟ عام الفیل۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حضرت اسحاق علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا؟ آپ علیہ السلام کے دادا تھے۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں کتنے دن قیام فرمایا؟ جواب ہے 3 دن۔ سوال ہے دنیا میں موجود وہ کون سا پتھر ہے جو ابھی تو چھوٹا سا ہے لیکن قیامت کے دن پہاڑ کے برابر ہو جائے گا؟ جواب ہے وہ پتھر حجرہ اسود ہے۔ سورج گرہن کا دوسرا نام کیا ہے؟ کسوف۔ غار ہیرا کی لمبائی 12 فٹ اور چوڑائی 6 فٹ ہے، اونچائی کتنی ہے؟ تقریباً 7 فٹ۔ سوال ہے قرآن مجید کی ایک سورت غیر نبی کے نام پر ہے، وہ کون سی ہے؟ جواب ہے سورہ لقمان۔ قرآن میں یا ایھا النبی کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 11 مرتبہ۔ کس نبی پر پرندے ہر وقت سایہ کر کے رکھتے تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام پر۔ سوال ہے کیا اگر انسان کبیرہ گناہ سے اجتناب کرتا ہے تو اس کے صغیرہ گناہ کو ختم کر دیا جاتا ہے؟ جواب ہے قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہے تو ہم تمہاری چھوٹی برائیوں کو نظر انداز کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ سوال ہے معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے آسمان پر کس پیغمبر سے ملاقات ہوئی تھی؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام سے۔ سوال ہے نہر امیر المومنین کون سی نہر ہے؟ جواب ہے دریائے نیل کو بحیرہ کلزم سے ملانے والی نہر کا نام نہر امیر المومنین ہے۔
سوال ہے وہ کون سے صحابہ ہیں جن کی صورت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے؟ جواب ہے وہ صحابی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔